أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله والله عليم حكيم صدق اللہ مولانا العظیم۔ حضرات، سورہ توبہ کے یہ 12ویں رکوع کی ابتدائی آیات ہیں اور یہاں سے یہ 11واں پارہ بھی شروع ہو رہا ہے۔ سلسلہ کلام چل رہا ہے انہی افراد کے حوالے سے کہ جو غزوہ تبوک میں جانے سے پیچھے رہ گئے، یعنی انہوں نے مختلف عذرات پیش کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے لی اور انہوں نے ساتھ جانے کی بجائے پیچھے رہ جانے کو بہتر سمجھا، یعنی اپنی جان کو اور دوسرے مفادات کو عزیز رکھا اور اللہ کے راستے میں جو ایک بہت بڑا موقع تھا اسے گنوا دیا۔ تو جب آپ اس غزوہ سے واپس لوٹ رہے تھے تو تب یہ آیات اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی اور ان لوگوں کے کردار کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو باخبر کیا۔ تو فرمایا جا رہا ہے کہ یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیہم، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ ان کی طرف واپس پلٹو گے تو یہ عذر پیش کرتے ہوئے آئیں گے، آپ کے پاس عذر پیش کریں گے، اپنے آپ کو جسٹیفائی کریں گے کہ یہ وجہ تھی، یہ وجہ تھی، اور قسمیں کھا کھا کر آپ کو یقین دلائیں گے۔ کل کہہ دینا ان سے لا تعتذروا، مت معذرتیں پیش کرو، لن نؤمن لکم، ہم نہیں مانتے تمہاری بات۔ یعنی کتنا اچھا موقع تھا یہ اللہ کی رضا حاصل کرنے کا، کامیابی کا، اور مومن جو ہے اس کی تو جان اور مال دونوں اللہ کی امانت ہے، یعنی جب ضرورت پڑے وہ واپس کرنے کا ذمہ دار ہے، لیکن تم نے اس کی اہمیت کو ہی نہیں سمجھا کہ کتنا اہم ہے پیغمبر کے ساتھ جہاد پر جانا۔ اور ایک مسلسل لمبا سلسلہ چل رہا تھا، یعنی 2 ہجری سے شروع ہوا ہے، اب تو 9 ہجری کا بھی آخر تھا، اور اب تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال میں کوئی 1.5 سال ہی باقی رہ گیا تھا، یعنی اس طرح سے اتنا لمبا سلسلہ یہ چلتا آ رہا تھا اور تم نے جو ہے معذرتیں پیش کیں۔ تو فرمایا جا رہا ہے کہ کہہ دینا کہ تم معذرتیں پیش نہ کرو، لن نؤمن لکم، ہم نہیں مانتے تمہاری یہ معذرتیں، قد نبأنا اللہ من اخبارکم، اللہ نے ہمیں تمہاری ساری خبریں بتا دی ہیں، تمہاری جو کیفیت ہے اللہ سے تو چھپی ہوئی نہیں ہے، اللہ تو دلوں کے حال جانتا ہے، اس نے تمہارے بارے میں ہمیں خبردار کر دیا ہے۔ وَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ، اللہ اور اس کا رسول تمہارے عمل کو دیکھے گا، جائزہ لے گا۔ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، پھر تم اسی کی طرف پلٹائے جاؤ گے جو کھلے اور چھپے سب کا جاننے والا ہے۔ یعنی یہ بھی ایمان ہے مومن کا کہ ہمیں اپنے رب کی طرف ہی پلٹ کر جانا ہے، اور وہ ہمیں ہمارے ایک ایک اعمال کے بارے میں بتائے گا کہ تم کیا کر کے آئے، کس نیت سے تم نے کوئی کام کیا۔ تو یہ خبردار کیا جا رہا ہے انہیں کہ تم اپنے رب کی طرف ہی پلٹائے جاؤ گے، وہ رب جو کھلے اور چھپے ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، پھر وہ تمہیں بتائے گا جو کچھ تم کرتے رہے ہو، یعنی ہر ایک کے عمل کو کھول کر رکھ دے گا رب کائنات جب اس کے سامنے حاضری ہوگی، پیشی ہوگی۔ اس لیے کوئی بھی عمل کرتے وقت اس بات کو پیش نظر رکھنا چاہیے کہ جو میں عمل کر رہا ہوں یہ میرے سامنے آئے گا۔
سَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے سامنے یہ حلف اللہ کا اٹھائیں گے، اللہ کی قسمیں کھائیں گے یقین دلانے کے لیے۔ اِذًا قَلَبْتُمْ إِلَيْهِمْ، جب آپ ان کی طرف پلٹیں گے۔ یہ راستے میں جب آپ سفر میں آ رہے تھے تو آیات نازل ہوئی ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ ان کی طرف واپس پلٹیں گے تو یہ آپ کے سامنے اللہ کی قسمیں کھا کھا کر آپ کو یقین دلائیں گے۔ لِتُعْرِضُوا عَنْهُمْ، تاکہ آپ ان سے اعراض برتیں، یعنی ان کی درگزر کریں، اس لیے آپ کے سامنے یہ قسمیں کھائیں گے۔ فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ، بس آپ بھی ان کو چھوڑ دینا ان کے حال پر۔ اِنَّهُمْ رِجْسٌ، یہ رجس ہیں، ناپاک ہیں، یعنی یہ سوچ، یہ فکر، یہ عمل جو انہوں نے اختیار کیا کتنا ناپاک ہے یہ، یعنی اچھا خیال، اچھی سوچ یہ بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی، اور غلط سوچ جو ہے، غلط فکر، یہ انسان کے لیے نحوست ہے، ایک رجس ہے، گندگی ہے یہ بھی۔ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمْ، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، یعنی جیسی سوچ ویسا ہی عمل اور ویسا ہی بدلہ، یعنی انسان سوچ لے ذرا اس چیز کو۔ جزاء بما كانوا یکسبون، اور یہ بدلہ ہے ان کی کمائی کا، جو کمائی انہوں نے کی ہے اس کا یہی بدلہ ہے کہ جہنم ہی ان کا ٹھکانہ ہو۔ یحلفون لکم، تمہارے سامنے قسمیں کھائیں گے، لتعرضوا عنہم، لترضوا عنہم، تاکہ آپ ان سے راضی ہو جاؤ، آپ کو خوش کرنے کے لیے یہ قسمیں کھائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِن تَرْضَوْا عَنْهُمْ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ ان سے راضی ہو بھی گئے، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَىٰ عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ، تو اللہ ان فاسق لوگوں سے راضی ہرگز نہیں ہوگا۔ یعنی آپ کو تو یہ دھوکہ دے لیں گے لیکن اللہ کو تو دھوکہ نہیں دے سکتے، یعنی یہ طرح طرح کے ہیلے بہانے بنا کر آپ کو تو مطمئن کر لیں گے، راضی کر لیں گے، لیکن اللہ کو راضی نہیں کر سکتے۔ الاعراب اشد کفرا و نفاقا، اور یہ جو بدو ہیں، یعنی مدینہ کے اطراف میں جو دیہاتی رہتے تھے وہ بدو کہلاتے تھے۔ فرمایا یہ جو بدو ہیں اشد کفرا و نفاقا، یہ کفر اور نفاق میں زیادہ سخت ہے، اور ان پڑھ لوگ جو ہوتے ہیں وہ اپنے عقائد میں بہت سخت ہوتے ہیں، ان کے سوچ اور فکر کو بدلنا مشکل ہوتا ہے بنسبت ان لوگوں کے جو تعلیم یافتہ ہوتے ہیں، وہ بات کو جلد سمجھ لیتے ہیں، نتیجے کو جلد اخذ کرتے ہیں۔ فرمایا یہ جو بدو ہیں یہ اپنے عقائد میں زیادہ سخت ہیں، اپنے نفاق میں، اپنے کفر میں۔ وَأَجْدَرُوا أَلَّا يَعْلَمُوا حُدُودَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ، اور اللہ نے اپنے رسول پر جو حدود نازل کی ہیں ان کی پاسداری کے مقام اور مرتبے کو سمجھتے ہی نہیں ہیں، کہ اللہ نے اپنے رسول پر جو حدود نازل کی ہیں ان کی پاسداری کرنا کتنا اہم ہے، اس کی اہمیت کو یہ لوگ نہیں سمجھتے۔ واللہ علیم حکیم، جبکہ اللہ صاحب علم ہے، صاحب حکمت ہے، یعنی اللہ نے جو حدود نازل کی ہیں اپنے بندوں کے لیے یہ اپنے علم کی بنیاد پر اور حکمت کی بنیاد پر نازل کی ہیں۔ اگر انسان ان حدود کی پاسداری کریں گے تو فائدہ کس کو پہنچے گا؟ انسانوں کو پہنچے گا۔ اللہ کا تو نہ کوئی فائدے کا تصور ہے نہ نقصان کا تصور ہے، تو اللہ نے اپنے علم اور حکمت کی بنیاد پر اپنے بندوں کے لیے حدود جو ہیں وہ نازل فرمائی ہیں۔ تو یہی ہمارے لیے نصیحت ہے کہ اللہ کی حدود کی پاسداری کریں، ہر پہلو سے اس کو مضبوط رکھیں، جس سے ہمیں فائدہ ہوگا، اللہ کی خوشنودی حاصل ہوگی اور اچھا انجام ہمیں ملے گا، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا۔ اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان یا شافی الامراض اشف مرضانا ومرضى المسلمین۔ اے پروردگار ہم میں سے جو بھی کوئی بیمار ہے سب کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما،
خاص طور پر ہمارے بھائی مجیب خان صاحب کے بھتیجے کو جلد صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ یا اللہ اس بچے کی حفاظت فرما۔ اے پروردگار اس وقت جو حالات ہیں اہل ایمان کے لیے تو سب سے بہتر جانتا ہے، یا اللہ اہل ایمان کی حفاظت فرما۔ کفر جس طرح سے دندناتا ہوا پھر رہا ہے، یا اللہ تو ہی ان کا حساب، یا اللہ ان کے ارادوں کو ناکام کر دے، ان کی تدبیروں کو الٹ دے، ان کی تدبیروں کو انہی کے اوپر الٹ دے، ان کے عزائم کو خاک میں ملا دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین۔